بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ضمائر، اور کتاب میں جو نام لکھا ہے اس کا مضمرات ہیں۔ ضمائر ہمارے پاس 5 ہیں: مرفوع، متصل، مرفوع، منفصل، منصوب، متصل اور منصوب، منفصل اور مجرور، متصل۔ ہمارے پاس یہ 5 ہے: نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5۔ آج ہم صرف مرفوع متصل کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرفوع متصل۔ مرفوع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں واقع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ یہ حالت نصب میں واقع ہوتا ہے تو اس کو اس لیے منصوب کہتے ہیں، اور یہ حالت جری میں ہوتا ہے یعنی محلاً مجرور ہوتا ہے تو اس کو اس لیے مجرور کہتے ہیں۔ اور متصل اور منفصل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر دوسرے کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یعنی فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ یا اسم کے ساتھ، تو متصل ہے۔ اگر متصل یعنی جڑا ہوا نہ ہو اور لگا ہوا نہ ہو تو منفصل ہے۔ اتصال کہتے ہیں جوڑنے کو، اور انفصال کہتے ہیں الگ ہونے کو، یعنی جہاں پر الگ ہو تو اس کو منفصل کہتے ہیں، جہاں پر جڑا ہوا ہو تو اس کو متصل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مرفوع متصل کے بارے میں پڑھیں گے، جس طرح ضربت، یہ ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربوا، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس مرفوع متصل، یہ مرفوع متصل ہے۔ مرفوع متصل اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل کے ساتھ متصل ہو، اور یہ کیا واقع ہوتا ہے؟ فاعل واقع ہوتا ہے، فاعل واقع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرفوع۔ حالت رفع میں یعنی محلاً یہ مرفوع ہے۔ محلاً مرفوع اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ پر کوئی اسم معرب لگایا جائے تو اس پر کیا آئے گا؟ مثلاً ضربتا ہے تو اس کے جگہ پر ضرب اور ضربہ،
اور اس کی جگہ پر کوئی فعل لگایا جائے یعنی اسم لگایا جائے تو وہ مرفوع ہوگا. ضرب زید. تو یہ محلاً کیا ہے؟ منصوب ہے. محلاً مرفوع ہے. محلاً مرفوع اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ پر کوئی اسم معرب لگایا جائے تو اس پر اعراب کیا آئے گا؟ ضمہ ہی آئے گا. تو یہاں پر یہ ہے واحد متکلم، یہ ہے جمع متکلم، یہ ہے واحد مخاطب، واحد ہے، مخاطب ہے اور مذکر ہے. یہاں پر تثنیہ اور مخاطب ہے اور مذکر ہے. یہاں پر جمع ہے اور جمع مخاطب ہے اور مذکر ہے. یہاں پر واحد مؤنث اور مخاطب، تثنیہ، اور یہاں یہ مؤنث یہاں پر بھی آئے گا اور یہاں مخاطب بھی آئے گا. اور یہ ہے جمع اور یہ بھی مؤنث کے لیے بھی ہے اور مخاطب کے لیے بھی ہے. یہ واحد، تثنیہ، جمع، واحد، اور یہاں پر یہ مذکر اور غائب، یہ تثنیہ، یہاں پر واحد، تثنیہ اور جمع. مؤنث اور غائب. تو یہ یہاں پر ایک کہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہو تو وہ اپنے لیے کیا ضمیر ضرب تو، اکل تو، نم تو، کتب تو، کسر تو، بنئی تو، شرب تو یہاں پر یہ اصطلاحات سمجھنے ہیں کہ متکلم اس کو کہتے ہیں جو بات کرتے ہیں. بات کرنے والے کو متکلم کی، یعنی تکلم کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. باب تفاعل سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور حاضر اس کو کہتے ہیں متکلم جس کو مخاطب کرتے ہیں، اور متکلم جس سے بات کرتے ہیں اس کو مخاطب کہتے ہیں. اور غائب اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہو مخاطب اور متکلم کے علاوہ ہو، مخاطب اور متکلم کے علاوہ ہو، یا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، یا جو باتوں میں مصروف نہ ہو. اور غائب اس کو نہیں کہا جاتا. مثلا اگر ایک بندہ ہے کلاس میں بیٹھا ہے، یہ کلاس میں اس طرح بیٹھا ہے اور اپنا مطالعہ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. یہاں استاذ کھڑا ہے اور یہاں ایک دوسرا بندہ کھڑا ہے اور یہ استاذ جو ہے، یہ استاذ اس سے بات کر رہا ہے، یہ متکلم ہے اور یہ مخاطب ہے. اور اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ استاذ پوچھ رہا ہے کہ ماذا یفعل ہوا، ماذا یفعل ہوا، یعنی وہ کیا کام کرتا ہے. تو یہ اس نے جواب دیا کہ ہوا یکتب، یعنی وہ لکھتا ہے.
تو وہ لکھنا ابھی اگر حاضر اور غائب آپ یہ معنی لیں کہ وہ موجود نہ ہو تو یہ یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ جو بات کرنے والا وہ متکلم ہے، جس سے بات ہو رہی ہے وہ مخاطب ہے، اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غائب ہے۔ غائب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل موجود ہی نہ ہو۔ تو یہ ہے ضمائر متکلم، مخاطب اور غائب کے۔ پھر اگر ایک بندہ ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں، اگر دو ہو تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اگر دو سے زیادہ ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ عربی کے علاوہ جتنی بھی زبان ہے سب میں واحد اور تثنیہ ہی ہوتا ہے، واحد اور جمع کے علاوہ اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا۔ یہ واحد عربی زبان ہے کہ اس میں تثنیہ کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں یہ متکلم کے لیے ہیں۔ اگر متکلم ایک ہو تو ضربتو، اگر متکلم زیادہ ہو تو ضربنا۔ جس طرح ہم نے کیا، ہم نے کھایا، ہم گئے، تو اس کا معنی میں کیا آئے گا؟ ہم یا ہمیں، اور اس میں میں، اور اس میں تو، تم دونوں، اور تم نے، یا تم بیٹھ گئے یا تم نے کھایا۔ یہاں بھی تو آئے گا لیکن تو مؤنث کے لیے، اور اس میں تم دونوں، اور تم سب عورتیں، اور یہ وہ ایک مرد، وہ ایک عورت، اور اس طرح دو کے لیے دو مرد اور سب مرد، اور اس طرح دو عورتیں اور سب عورتیں۔ تو یہ صیغے یہاں پر یہ ضمیر ہے، اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے، اور یہ تثنیہ کا ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہاں پر یہ ضمیر ہے، یہاں پر یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یہاں پر یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اس میں وہ ضمیر مستتر ہے، اس میں یہ الف ضمیر مرفوع متصل ہے، اس میں واو ہے ضمیر مرفوع متصل، اس میں تا ہے لیکن یہ تانیث پر زیادہ، پھر اس میں یہ ضمیر مستتر ہے، اور یہاں پر یہ ضمیر ہے، اور یہاں پر یہ نون جمع ہے، نون جمع۔ تو یہ ضمائر ہے کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ اس فعل ضربہ کے ساتھ، فعل ضربہ کے ساتھ لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب فعل کے ساتھ لگے ہوئے ضربہ کے ہم نے لکھتے ہیں، لیکن آپ نے شربتو بھی لکھ سکتے ہیں، شربتو، اور یفعلان میں جو الف ہے یہ بھی ضمیر ہے، اور یہ علامت مضارع ہے۔ تو اس طرح اگر فعل کے ساتھ متصل ہو، محلاً مرفوع ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرفوع متصل۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق مرفوع متصل کا۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔